بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کا جو واقعہ میں آج سنانے جا رہی ہوں، ایسا واقعہ آج سے پہلے کبھی نہ ہوا اور نہ ہی دوبارہ شاید کبھی ہو۔ یہ ایسا واقعہ ہے کہ جس کی بدولت بہت بڑی تعداد غیر مسلمز کی مسلمان ہو گئی۔ یہ بات ہے ان دو صحابہ کی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اور ہمراز بھی رہے۔ ان کے ایسے وفادار جو لاکھوں بار اپنی جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے جسے مختصر بیان کرنے لگی ہوں۔ یہ بات ہے 20 ذی الحج 1351 ہجری کی، یعنی عیسوی کی 15 اپریل 1933 بروز ہفتہ۔ آج سے کوئی 87-88 سال پہلے کی بات ہے۔ عراق کا بادشاہ ملک فیصل اول گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے، لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی، یا پھر شاید وہ بھول گئے۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے، لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السعید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ قبروں کے قریب زمین کی گہرائی سے مٹی کے نمونے لیے گئے، لیکن پانی تو دور کی بات، نمی کا بھی کوئی نام و نشان نہ ملا۔ پھر اس خواب پر کوئی فیصلہ نہ لیا گیا، لیکن خواب دوبارہ آنے لگے، جس میں صحابہ کرام کی ناراضگی بھی سامنے آنے لگی۔ چنانچہ اب انہوں نے مشورہ کیا اور آخر کار بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا، پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتی اعظم نے اسی وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے نعشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیائے اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ اخبارات کی دنیا اس خبر کو لے اڑی، اور یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس اور ہندوستان، ان ملکوں سے شاہ عراق کے نام بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا
کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ دوپہر 12 بجے کے قریب لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی، اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے 2 فرلانگ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھے گئے اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل، مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش کو نکالا گیا۔ دونوں نعشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ نعشوں کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کی ہیں، بلکہ یوں گمان گزرتا تھا انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ سب سے عجیب بات یہ کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ بہت بڑی تعداد غیر مسلمز کی یہ دیکھ کر مسلمان ہو گئی۔ سچ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا کفن کبھی میلا نہیں ہوتا۔ ناظرین اکرام، اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔